अस्सलाम वालेकुम। शायद आप में से बहुत से लोग मुझसे इत्तफाक करें कि टर्किश ड्रामा सीरियल TRT की जो प्रोडक्शन है अर्तुगरुल के हवाले से, जिसे PTV होम पाकिस्तान में कोई 15-20 दिन से दिखा रहा है, इसको पाकिस्तान में जिस किस्म की रिसेप्शन मिल रही है, इस पर जिस किस्म का रद्द अमल हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, जिस किस्म के जज्बात इसकी वजह से उभर रहे हैं, जिस किस्म की वालेहाना फीलिंग्स जो है यहाँ पैदा हो रही हैं, जिस किस्म की आइडेंटिफिकेशन इससे हो रही है और इसके ख़िलाफ़ जिस किस्म की तनकीद हो रही है, उस तनकीद के ख़िलाफ़ जिस किस्म का रिएक्शन आ रहा है, ये सब कुछ जो है जब हम इसको मद्देनज़र रखते हैं तो हम समझ सकते हैं, हम बग़ैर मुबालगे के ये कह सकते हैं कि अब अर्तुगरुल की सीरीज़ पाकिस्तान के अंदर कोई सिर्फ़ एक ड्रामा सीरियल नहीं रही, बल्कि ये एक ड्रामा सीरियल से कहीं ज़्यादा बढ़ के इसने एक हकीकत इख्तियार कर ली है। इसने ख़ास किस्म का जज्बाती हिजान पैदा किया है, इसने ख़ास किस्म का तलातुम पैदा किया है, इसने बड़ी रोमांटिक फ़ीलिंग पैदा की है। पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है, पाकिस्तान की जो एक 20 से 35 बरस के दरमियान, बल्कि सारी पाकिस्तानी आबादी जो है, पॉपुलेशन जो है, पाकिस्तानी शहरी जो हैं, वो इसके साथ एक बहुत ही वालेहाना तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और इसको समझना कि ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसके ख़िलाफ़ जो रद्द अमल और रिएक्शन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसको समझना जो है वो ज़रूरी है। हम देखते हैं कि अर्तुगरुल की जो सीरियल है, इसके ख़िलाफ़ 3 किस्म के रिएक्शंस हो रहे हैं और तीनों रिएक्शंस के ख़िलाफ़ फिर काउंटर रिएक्शंस हो रहे हैं। पहला रिएक्शन तो इसलिए भी हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि PTV होम जो है इसको दिखाए और इसको उर्दू में डब किया गया। इससे पहले 1 बरस से ज़्यादा अर्तुगरुल की सीरीज़ जो है अमेरिकन जो इंटरनेट वीडियो प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स का, उस पर मौजूद थी। मेरी तरह के सैकड़ों शायद हज़ारों पाकिस्तानियों ने इसे देखा, लेकिन ये इंग्लिश में सबटाइटल थी। नेटफ्लिक्स के टोटल सब्सक्राइबर्स पाकिस्तान में कोई 1.5 लाख पौने 2 लाख के करीब है मैक्सिमम इस वक्त। तो चंद हज़ार लोगों ने इसे देखा, उन्होंने इसको बहुत पसंद भी किया, इस पर बहुत डिस्कशन भी हुई। लेकिन जब इसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के कहने पर उर्दू में डब करके, और शायद तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान की उसमें रिक्वेस्ट भी शामिल थी, इसे जब उर्दू में डब करके PTV होम पे दिखाना शुरू किया गया, और भी सिर्फ 20 दिन भी नहीं हुए, और PTV होम की चूँकि बहुत बड़ी रीच है, शायद करोड़ों लोगों तक PTV होम जो है पहुँचता है, तो इसका एक जज्बाती हिजान और तलातम जो है इससे पैदा हुआ, जो शायद गोल भी था, जो एक्सपेक्टेड भी था। और उसके ख़िलाफ़ जो पहला रद्द अमल है वो उन लोगों की तरफ से आता है। पहले ये देख लें कि अब तक PTV होम का जो अपना दावा है कि तकरीबन कोई 16 मिलियन से ज़्यादा, 16 या 17 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं PTV के YouTube पे इसे देख चुके हैं, और PTV ने जो YouTube चैनल कायम किया है अर्तुगरुल के लिए, उसे भी 1 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो सब्सक्राइब कर चुके हैं, जो ख़ुद PTV होम या पाकिस्तान टेलीविज़न की लाइफ टाइम के अंदर एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। लेकिन जो पहले नाक़दीन हैं, जो मुखालिफ हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, वो बुनियादी तौर पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तमामी चीज़ों के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन यहाँ पर एक ख़ास किस्म का लिबरल माइंडसेट है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक इस्लामिस्ट की शक्ल में देखता है। वो समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो कोई सैयद अहमद शहीद हैं, वो कोई शाह वलीउल्लाह के मदरसे रहीमिया के से निकले हुए हैं, वो कोई उनके अंदर वो रूह है जो सैयद अहमद शहीद की थी या तीतू मीर की थी या किसी और की थी। हालांकि अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो फ़िक्री एवोल्यूशन है, जो उनकी अपनी एक इर्तिका है, उसको अगर आप देखें गुज़श्ता 20, 25, 30 बरस में, तो आपको समझ आता है कि उन्हें आप सर सैयद अहमद ख़ान यानी सैयद अहमद शहीद जो बालाकोट में जिनकी शहादत हुई 1831 में या 1833 में, उनके परतूव में नहीं, बल्कि अलीगढ़ मूवमेंट के जो बानी हैं, अलीगढ़ एजुकेशनल मूवमेंट के, सर सैयद अहमद ख़ान की रिफ्लेक्शन में, उस सेंस में, वो जो प्रैग्मेटिज्म थी अलीगढ़ मूवमेंट की जिसमें से पाकिस्तान मूवमेंट पैदा हुई, उस सेंस में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को समझा जा सकता है, अप्रिशिएट किया जा सकता है। और जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बार बार रियासत मदीना की बात करते हैं, वो बात ज़रूर करते हैं, रेफरेंस ज़रूर उसका देते हैं मदीना के साथ, लेकिन दर हकीकत उनके जहन में एक मॉडर्न वेलफेयर स्टेट होती है, जैसी वेलफेयर स्टेट वेस्टर्न यूरोप में, ख़ास करके स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज़ हैं, स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे में एग्जिस्ट करती है। यही वजह है कि यूरोप के और यूरोपियन यूनियन के जो एम्बेसडर्स और रेप्स इस्लामाबाद में पाए जाते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो रेफरेंस है टुवर्ड्स रियासत मदीना, उसको बड़े इंटरेस्ट से और पॉजिटिवली देखते हैं। वो उनको कोई इस्लामिस्ट के रोल में नहीं देखते। लेकिन पहला रिएक्शन उन लोगों से है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इस्लामिस्ट के तौर पर देखते हैं। अच्छा, अब दूसरा रिएक्शन जो पाकिस्तान में आ रहा है वो छोटी सी एक बड़ी फोकस किस्म की एक एकेडमिक कम्युनिटी है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में, पाकिस्तान के कॉलेजेस में लेक्चरर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लिखने लिखाने वाले लोग हैं, जो
बैरिस्टर एतजाज़ एहसन की जो थीसिस और थ्योरी है, जो 1996 की उनकी किताब है इंडस सैगा इन द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, जिसमें बैरिस्टर एतजाज़ एहसन ने कहा कि पाकिस्तान का ताल्लुक़ ना तो अरब के पाकिस्तान के कल्चर का, तहज़ीब जो है उसका ताल्लुक़ इंडस सिविलाइजेशन से है, इसकी अपनी एक डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशन है, कल्चर है, क्यूज़ीन है, तारीख़ है, रवायात है, ना ये अरबों की तहज़ीब है और ना ये हिंदुस्तान और हिंद की तहज़ीब है, बल्कि ये एक अलग अपना माना और अपना तशख़्ख़ुस रखती है। तो ये जो इंडस सैगा वाला ग्रुप है वो भी बेसिकली एर्तुगरुल सीरीज़ पे भरम है। वो समझते हैं कि अब अरबों से हट के हम तुर्कों की एक जो कल्चरल डोमिनेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये अपना हमने छकड़ा जो है वो तुर्कों के साथ, ये तुर्क सिविलाइजेशन के साथ लगाने की कोशिश की है। एक तीसरा ग्रुप वो है जो बुनियादी तौर पे ये महसूस करता है, ये भी एक ग्रुप है पाकिस्तान में छोटा सा, बल्कि इतना छोटा नहीं है, और फिर इसके साथ साथ हिंदुस्तान के बहुत से लोग हैं जिनके रद्द अमल और रिएक्शंस हमें ट्विटर पे नज़र आ रहे हैं। ये लोग ये समझते हैं कि दर हकीकत पाकिस्तान जो है एक मसनूई रियासत है और वो एक ब्रॉडर इंडियन सिविलाइजेशन का हिस्सा है, और पाकिस्तान की रियासत, यहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है और यहाँ के जो इस्टेब्लिशमेंट लिंक पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये बार बार अपने नातक अपना जो कनेक्शन है वो कभी पर्शिया से जोड़ लेते हैं, कभी ईरान से जोड़ते हैं, कभी तुर्की से जोड़ते हैं, कभी अरब सिविलाइजेशन से जोड़ लेते हैं, और अपनी असल हकीकत कि आप कन्वर्टेड हिंदूज़ हैं और आपका ताल्लुक़ जो है वो हिंदुस्तान की या इंडिया की तहज़ीब से है, उसको मानने से इनकार करते हैं। तो ये तीन किस्म के रिएक्शन और रद्द अमल जो हैं हमें नज़र आते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि किसी भी जगह के लोगों की, जो लोग होते हैं, उनकी जो सही पहचान होती है वो उनके रिएक्शंस में, उनके रद्द अमल में, उनके आलम हिजान में तलातुम की जो कैफियत होती है, उस तलातुम की कैफियत में आपको लोगों के कैरेक्टर की, उनकी पहचान की सही अंडरस्टैंडिंग होती। पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद हफ़्तों में जिस किस्म का हिजान मौलाना तारिक जमील और मीडिया के दरमियान जो एक डिबेट थी उसमें देखने में आया, और उसके बाद एर्तुगरुल की ड्रामा सीरियल में जो तनकीद हुई है इन तीन तबका फ़िक्र पे, उसके जवाब में जिस किस्म का रिएक्शन और रद्द अमल आया है, ये जो पॉजिटिव वालेहाना फीलिंग आई है, इससे आपको पाकिस्तानी लोगों की कल्चरल आइडेंटिटी, उनकी स्टेट ऑफ माइंड, उनकी सेंस ऑफ आइडेंटिटी जो है उसका पता चलता है। कोई इसको माने या ना माने, आपको यहाँ एक चीज़ बड़ी साफ़ नज़र आती है कि पाकिस्तानी बहुत शिद्दत से इस्लामिक सिविलाइजेशन के साथ, मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, इस्लाम की, मुसलमानों की जो तारीख़ है उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। एर्तुगरुल की जो सीरीज़ है उसके अंदर वो एक ऐसी बड़ी खूबसूरत रोमांटिसाइज हिस्टोरियोग्राफी देख रहे हैं, हिस्ट्री की दास्तान देख रहे हैं, जिसको समझ रहे हैं सच भी है, जिसके अंदर वो इस्लाम की उनको शान शौकत नज़र आती है, जुर्रत नज़र आती है, बहादुरी नज़र आती है, अज़मत नज़र आती है, स्ट्रगल नज़र आती है, और वो उसको देखकर बहुत ज़्यादा जज्बाती तौर पर उनको एक जज्बाती तस्कीन हो रही है, उनको सेटिस्फेक्शन हो रही है, उनको एक इमोशनल सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है। उसके अंदर वो अपनी एक आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं, चाहे इसको कोई माने या इसको ना माने। अब अगर, और जो उसके जवाब में बहुत से उन्होंने डिफेंस में आर्गूमेंट्स दिए हैं, जब तनकीद होती है तो बहुत से लोगों ने ये कहा है कि भाई जब यहाँ पर मैग्निफिसेंट सेंचुरी, जिसको पाकिस्तान में मेरा सुल्तान के नाम से दिखाया गया, जो सुलेमान द मैग्निफिसेंट, जो 16वीं सदी के टर्किश सुल्तान थे, उनकी मोहब्बत की कहानी है एक यूरोपियन स्लेविश सर्बियन एक स्लेव गर्ल के साथ, जो बाद में मलिका बन जाती है, सुल्तान के बच्चे पैदा करती है। उस वक्त तो आपने नहीं कहा कि तुर्किश ड्रामे यहाँ पर नहीं होने चाहिए, और जब यहाँ पर इश्क ममनून दिखाया गया, तुर्किश ड्रामा जिसमें बग़ैर शादी की मोहब्बत दिखाई गई, जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक प्रोमिस्क्यूसिटी दिखाई गई, तो उस वक्त तो आपने एतराज़ नहीं किया। दिलचस्प बात यह है कि जब मेरा सुल्तान मैग्निफिसेंट सेंचुरी तुर्की में दिखाई गई 2009-10-11 में, तो उस वक्त ख़ुद AKP की पार्टी और रजब तैयब एर्दोगान, जो उस वक्त गालिबन प्राइम मिनिस्टर थे, वो कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। उन्होंने खासी तनकीद की मेरा सुल्तान या मैग्निफिसेंट सेंचुरी में कि इसमें जो ऑटोमन हिस्ट्री है, उसका जो इस्लामिक कैरेक्टर है, जो उस मलिका का कैरेक्टर है, या सुलेमान द मैग्निफिसेंट की जो पर्सनैलिटी है, उसको जो है वो डिस्टॉर्ट किया गया। लेकिन पाकिस्तान में बहरहाल अब ये आर्गूमेंट है कि भाई आपको एतराज़ इसलिए है कि हम इसके अंदर इस्लामी शनाख्त को ढूंढते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि बहुत सी ऐसी बड़ी पावरफुल आर्ट प्रोडक्शंस होती हैं जिस पे बड़ा हैजान पैदा होता है, बड़ा तलातुम पैदा होता है। हैरी पॉटर आपके सामने है, बहुत ही पॉपुलर, पागल कर दिया लोगों को। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, आपको उसमें एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन या मगरब के जो मिथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको नज़र आते हैं। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के बारे में तो ये भी इल्ज़ाम है कि वो पूरी क्रिश्चियनिटी की छाप उसके अंदर नज़र आती है। इसी तरह जो डैन ब्राउन का नावल है दा विंची कोड, जिसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल फिल्म भी बनी है, नावल ही को पता नहीं 120 मिलियन दफ़ा ख़रीदा गया है, उसको पढ़ा गया है। तो वहाँ पर भी बहुत डिस्कशन सारी क्रिश्चियनिटी की है, वेटिकन की है, चर्च की है, मैरी मैगडेलन की है।
تو یہ کوئی ایسی کون سی اس میں اچھمبے کی بات ہے؟ ہیری پوٹر ہے، لارڈ آف دا رنگز ہے، گیم آف دی تھرونز ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مغرب کی سویلائزیشن میں لارڈ آف دا رنگز یا ہیری پوٹر کو اسی طرح سے فیل کیا گیا، اسی طرح سے وہاں ایک ایڈیولوجیکل آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی جس طرح کی ایڈیولوجیکل آئیڈینٹیفیکیشن یہ تلاطم پاکستان میں ارطغرل کی سیریز نے بنایا ہے؟ کیا ارطغرل پاکستان میں ہیری پوٹر کی طرح انجوائے کیا جا رہا ہے یا یہ کچھ اور بن کے یہاں پہ سامنے ایمرج کر رہا ہے؟ اگر یہ ہیری پوٹر یا لارڈ آف دا رنگز یا پھر گیم آف تھرونز کی طرح ہو تو پھر آپ کو وہ سینکڑوں پاکستانی نوجوان یہ کامنٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آنے چاہیے جو اسرا بلیش ہے، جو حلیمہ خاتون کا جو کیریکٹر پلے کرتی ہیں، جو ارطغرل کی بیوی ہے، اس کی محبت ہے، یہ جو اسرا بلیش منی اسکرٹ میں کیوں نظر آ رہی ہے، یہ اپنے انسٹاگرام کے اوپر اپنے ٹائٹ ٹاپ کے ساتھ کیوں کپڑے پہن رہی ہے، یہ تو بڑا افسوس ہوا، یہ کس قسم کی مسلمان عورت ہے، یہ تو ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے، یہ تو دوغلاپن ہے۔ یا جب انگن الطان دزیاتن اپنے کتے کے ساتھ اپنے لیونگ روم میں یا نظر آتا ہے تو اس پہ پھر یہ تنقید ہوتی ہے کہ یار یہ تو بڑی مایوسی ہوگی، یار یہ کیسا غازی ہے، یہ کیسا، یہ تو فراڈ ہو گیا ہمارے ساتھ۔ تو یہ جو رد عمل اور ریاکشن ہے جس کو پاکستانی اخبارات نے بھی کور کیا ہے، جس کے اوپر ٹرکش بہت سے ترکی کے اندر سے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کی شیلونیس جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، یہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ارطغرل کی سیریز کو پاکستانی آبادی کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ایک ایڈیولوجیکل میسج کے طور پہ پرسیو کر رہا ہے، اور یہ جو ایڈیولوجیکل آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس کی پاکستان میں سونو اور لیٹر پولیٹیکل ریمیفیکیشنز ہوں گی۔ شاید کسی کو اس وقت سمجھ آئے نہ آئے، کوئی اس وقت اس کی بات کرے نہ کرے۔ اب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں۔ 1988 اور 1990 کے درمیان ہندوستان کے اسٹیٹ براڈ کاسٹر دوردرشن نے مہابھارتا کو ٹیلی وائز کیا۔ ارطغرل کی تو پتہ نہیں 350 400 کی ایپیسوڈز اب تک بن چکی ہیں، 94 ایپیسوڈز 94 ایپیسوڈز دوردرشن نے غالباً ایک گھنٹے کی یا 45 منٹ کر کے دکھائیں 2 سال تک، 1988 سے 1990 تک۔ اس میں پانڈاز کی اور کوروس کی لڑائی بھی ہے، اس میں راون، سیتا، ہنومان جی اور سگریوا جو منکی کنگ ہے ان سب کی کہانی بھی ہے اس کے اندر، اور اس کو بہت زیادہ دیکھا گیا۔ ہندوستان میں کروڑوں لوگوں نے دیکھا اور وہ جذباتی طور پر اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ یہ کہہ سکتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے، انڈین ہسٹورینز اس کے بارے میں لکھ چکے ہیں کہ یہ جو مہابھارتا دکھانا تھا اس سے ہندوستان کے جو لوگ ہیں مضافات میں، دیہات میں، سبربن ایریاز کے اندر جو بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کی جذباتی کیفیت میں اور ان کی سینس آف آئیڈینٹی کے اندر بہت زیادہ فرق پڑا۔ مت بھولیے کہ 1990 سپٹمبر اکتوبر میں ہی ایل کے اڈوانی نے رام رتھ یاترا موومنٹ کا انہوں نے آغاز کیا، جس میں سومناتھ سے، ساؤتھ سے، سومناتھ کے مندر سے انہوں نے ایودھیا تک جہاں بابری مسجد ہے اپنا سفر انہوں نے کیا، اور اس کے بعد ہندوستان کی سیاست میں شدید ترین ہیجان اور تلاطم پیدا ہوا جس نے ہندوستان کی پوری سیاسی کیفیت کو گزشتہ 30 برس میں ہم دیکھتے ہیں بدل کے رکھ دیا ہے۔ یہاں پر بہت سے لوگوں کے ذہن میں یقینی طور پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس قسم کی ایک ہمارے ہاں ہسٹوریوگرافی اس وقت ارطغرل میں دیکھی جا رہی ہے، اگر اسے کوئی ہیری پوٹر سمجھ رہا ہو، لارڈ آف دا رنگز سمجھ رہا ہے، اسے گیم آف تھرون سمجھ رہا ہے، پھر تو کوئی خرابی نہیں ہے، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بڑی اچھی بات ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، انجوائے کر رہے ہیں۔ لیکن اگر اس کے اندر سے ایڈیولوجیکل کمیونیکیشن اور میسیجنگ ہو رہی ہے، اگر اس کے اندر سے ہسٹری کے مورل لیسنز جو ہیں وہ ڈرا کیے جا رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ چونکہ اس وقت یوٹیوب کے اوپر ایک خاص قسم کا کمرشل اینگل ہے جس میں ہر وہ چیز جو پاپولسٹ ہو سکتی ہے، آپ نے ضروری نہیں کہ آپ کوئی تحقیق کر کے بات کریں، جو پاپولسٹ قسم کی چیز ہے اس کو سامنے لا کے، جیسے ٹیلی ویژن میں تھا وہ یوٹیوب میں ہے، تو آپ وہاں پہ اپنی ریٹنگ کو اور اپنے ویوز کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں پہ مسلسل مختلف چیزوں کو نکال کے دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں بہت زبردست سیریل ہے، بیکاز یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی کہا گیا، یہ بھی کہا گیا۔ میں دیکھ رہا تھا ایک بہت ہی سینسیبل کامنٹیٹر ہیں جنہوں نے اپنی پوری جو بڑی زبردست انہوں نے ایک ویڈیو کی، اس میں انہوں نے ایک جگہ پہ یہ کامنٹ کیا کہ جب ارطغرل اپنے 400 مجاہدوں کے ساتھ پہنچا ویسٹرن اناٹولیا میں تو آگے تاتاریوں کی لڑائی ہو رہی تھی سیلجوق کے ساتھ، اور ارطغرل جو ہے وہ اس میں شامل ہو گئے۔ بھائی خدا سے اب میں کیا کہوں، تاتاری جو ہیں وہ کبھی بھی اناطولیہ، ویسٹرن اناطولیہ میں نہیں تھے، وہاں اگر جو لڑائی ہو رہی تھی، جو مارکا تھا، وہ بیسیکلی بائزنٹائنز کے ساتھ ہو رہا تھا، ویسٹ میں تاتاری نہیں تھے، تاتاری تو ایسٹ میں تھے، ٹھیک ہے۔ تو
بغیر سوچ سمجھ کے، بغیر انڈرسٹینڈنگ کے، وداؤٹ اے سینس آف جاگرفی، وداؤٹ اے سینس آف ہسٹری، بہت سی باتیں جو ہیں اب پاکستان میں کی جا رہی ہیں جس سے بے تحاشا جذباتی ہیجان اور تلاطم پیدا ہو رہا ہے. اور اس کے بارے میں اگر کوئی، اب یہ کہ انپاپولر ہے کامنٹ ہے جو میں کر رہا ہوں، لیکن کسی نے تو ہمت کرنی ہے، کسی نے تو گالی کھانی ہے، کسی نے تو آپ کی ڈانٹ ڈپٹ برداشت کرنی ہے، لیکن کچھ تھوڑا سا ہسٹری کا سچ بولنا جو ہے وہ یہاں پہ ضروری ہے. دیکھیے، اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے بہت ہی ادب کے ساتھ، پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ بہت سے جب میں ویڈیوز کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ میں کبھی ہندوستان کے بارے میں کوئی گستاخی کے لفظ یا بہت روڈ ٹرمز یا بہت کوئی نیگیٹو کونوٹیشنز یوز نہیں کرتا، صرف فیکٹس لے کے آتا ہوں. لیکن میری، اور چھوٹا سا ننا مونا سا میرا یہ یوٹیوب کا چینل ہے جس کی کوئی اتنا پرانا بھی نہیں ہے، اتنی ویڈیوز اس میں نہیں ہے، میں کرتا بھی نہیں ویڈیوز، لیکن بہت سے لوگ جو کچھ میں کہتا ہوں انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے، پاکستان میں بھی بہت سے ہلکے جو ہیں وہ اس سے خفا ہو جاتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں. ہندوستان میں بھی بہت سے پاورفل ایلیمنٹس جو ہیں وہ میری چھوٹی موٹی جو باتیں ہیں اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں. یوٹیوب کے اندر بھی ایک خاص قسم کا یوٹیوب اسٹیبلشمنٹ میں ریئیکشن پایا جاتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دس، انتہائی ادب سے، انتہائی احترام سے، انتہائی عزت سے میں یہ تو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ مہا بھارتا کے اندر جو ساری ہسٹوریوگرافی دکھائی گئی انڈیا کے اندر، وہ بہت زیادہ فکشن ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے، وہ اے ہسٹوریکل ہے. اس کا تمام جو کچھ بنایا گیا وہ ایک ریکنسٹرکٹڈ ہسٹری ہے. اور جو کیریکٹرز ہیں کوروز اور پانڈاز کے، اور جو رام، راون، سیتا، ہنومان جی دم والے بندر کے کنگ، اور سگریوا کے جو سارے کیریکٹر، وہ ساری کہانیاں حقیقت پہ مبنی نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود ہندوستان کی 1.4 بلین کی آبادی ہے، اور یہ صحیح ہے کہ جو بہت پڑھے لکھے ہندو ہیں، میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں. اور انفیکٹ ایک بڑی خوبصورت کتاب میں نے پڑھی، ایرو آف دا بلو اسکن گاڈ، جو 90s میں جونا بلانک نے لکھی، جس میں انہوں نے رام کے میتھیکل جرنی کو ریٹریس کیا. تو آپ جب اس کو پڑھتے ہیں اور آپ انڈین ہسٹورینز کو پڑھتے ہیں جو سیریس ہسٹورینز ہیں، تو جو انتہائی سوفیسٹیکیٹڈ پڑھے لکھے سرکلز ہیں انڈیا کے، ہندوستان کے، اس میں بات بڑی کلیئر ہے کہ وہ جو میتھولوجی ہے اس کو ایز اے میتھولوجی لیتے ہیں، اس کو مورل لیسنس کے طور پہ لیتے ہیں. وہ اس کو ایک فیکٹ بیس ہسٹری کے طور پہ رام، راون، سیتا کو یا کوروز اور پانڈاز کو ٹریٹ نہیں کرتے، اس کو ایک اخلاقی لیسن کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دس، یہ ایک حقیقت ہے، سیڈ حقیقت ہے کہ ہندوستان میں کم از کم 1.4 بلین میں سے شاید 60، 70، 80 کروڑ لوگ ایسے ضرور ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مہا بھارتا میں جو فیکٹس دیے جا رہے ہیں یہ ایکچوئل ہسٹوریوگرافی ہے. ٹھیک، حالانکہ یہ فکشن ہے. اب آ جاتے ہیں اس کے اوپر، موو فارورڈ بیک ٹو ارطغرل. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ارطغرل اس طرح سے فکشن ہے جس طرح سے مہا بھارتا فکشن ہے. ارطغرل میں زیادہ ریالٹی ہے. ارطغرل واقعی ہی ایک ہسٹوریکل کیریکٹر ہے. لیکن جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹرکش ہسٹری میں کوئی کلیئرٹی نہیں پائی جاتی ارطغرل کے بارے میں. اس کے کوئی حقائق، کوئی ٹائم لائن، کوئی ڈیٹیل نہیں تھی آٹومن ہسٹورینز کے پاس، ماں سوائے اس کے کہ ارطغرل نام کا ایک شخص گزرا ہے جو عثمان، وچ از کنسیڈرڈ دا فاؤنڈر آف دی سلطنت عثمانیہ، وہ اس کا باپ تھا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ عثمان غازی کی ڈیتھ ہوئی ہے. وہ بھی ڈیتھ کے بھی فگرز مختلف جگہوں پہ مختلف لکھے ہیں، کہیں 1324 لکھا ہے، کہیں 1327 لکھا ہے، کہیں 1325 لکھا ہے. لیکن ایک سکہ ملا ہے 100 برس کے بعد، 200 برس کے بعد، جس کے اوپر لکھا ہے عثمان. جو سکہ عثمان نے ایشو کیا ہے ریپورٹڈلی، اور عثمان نے اس سکے پہ یہ لکھا ہے عثمان سن آف ارطغرل، جہاں سے ٹرکش ہسٹورین اور گلوبل ہسٹورین یہ ڈیڈیوس کرتا ہے کہ عثمان کا باپ جو ہے وہ ارطغرل ہے، اور ارطغرل کی ڈیتھ کوئی 1280، 81، 82 میں ہوتی ہے، اور عثمان کی اپنی ڈیتھ جو ہے وہ 1325-26 میں ہوتی ہے. اس کے علاوہ اور دوسری جو ڈیٹیل پتہ ہے وہ یہ ہے کہ سینٹرل ایشیا میں، جہاں اس وقت موجودہ ترکستان ہے اور جہاں آذربائیجان، کردستان، یہ جو سب ایریاز ہیں، ازبکستان وغیرہ کی، جو ٹرک نومیڈز ہیں، یہ مونگولز کے جنگ بازوں کے پریشر میں یہاں سے مائیگریٹ کرتے ہوئے اناٹولیا میں پہنچتے ہیں، جہاں اب ماڈرن ٹرکش اسٹیٹ ایگزسٹ کرتی ہے. اور یہ پش کرتے ہیں، آگے جاتے ہیں ٹل یہ ویسٹرن اناٹولیا میں پہنچ جاتے ہیں، جس کے آگے بائزنٹائن کی ایک کولیپسنگ بازنطینی امپائر جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی.
اس کے علاوہ کوئی ہسٹوریوگرافی نہیں ہے جو مستند ہسٹوریوگرافی ہے. دیکھیں یہ بہت ہی مستند کتاب میرے ہاتھ میں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں, لارڈ آف دی ہورائزنز, جو جیسن گڈون نے لکھی بہت ریسرچ کر کے. اٹس ورتھ ریڈنگ بک جو لکھی گئی ہے 99 میں پبلش ہوئی ہے. اس کے اندر سرے سے ارطغرل کے کیریکٹر کا ٹوٹلی ذکر ہی نہیں ہے, حالانکہ یہ ساری آٹومن اور ٹرکش ریسرچ کے اوپر اس میں سینکڑوں ہزاروں ریفرنسز اس میں ہیں, سینکڑوں ریفرنسز ہیں, اس میں کوئی ذکر نہیں ہے. جو 2005 میں کیرولن فنکل کی بک انگلینڈ سے پبلش ہوئی ہے, بڑی خوبصورت بک ہے, بڑی رومانٹیسائز بک ہے, کنڈل سے آپ کو مل جائے گی. اس میں اس کا نام ہے عثمان's ڈریم, لیکن اس سے بعض پاکستانی کامنٹیٹر نے اندازہ لگایا ہے کہ شاید عثمان کی ڈریم کو ہسٹورینز نے مانا ہے. در حقیقت کیرولن فنکل یہ ڈسکس کرتی ہے کہ عثمان کی ڈریم جو آٹومن ہسٹورینز نے سنائی ہے یہ ایک ریکنسٹرکٹڈ ہسٹوریوگرافی ہے, اس لیے کہ عثمان کے زمانے میں اس قسم کی ڈریم ہو نہیں سکتی تھی. جب آٹومنز کو اپنی تاریخ کو سبسیکوینٹلی 100 سال 150 سال کے بعد جسٹیفائی کرنا تھا لیجیٹمیسی کے لیے, جب آٹومن کوئی 1430 میں جا کے جب محمد 1 یا مراد 2 کا ٹائم آتا ہے سلطان کا, بایزد یلدرم کے مر جانے کے بعد, اس کے بعد تب جب آٹومنز مستحکم تھے, ایک سٹیبل ایمپائر کی شکل اختیار انہوں نے کر لی تھی, جب وہ اپنے آپ کو سٹیبل فیل کرتے تھے تب انہوں نے بیکورڈ جا کے ہسٹوریوگرافی کی. تو پہلی دفعہ انہوں نے ارطغرل کو ڈھونڈا, عثمان کے بیک گراؤنڈ میں گئے. بایزد کے آخری دنوں میں عثمان کے نام کا خطبہ بھی جو ہے وہ مساجد میں شروع ہو گیا تھا. یہ ایک سبسیکوینٹ ہسٹوریوگرافی ہے. ایک تو یہ ہسٹوریکل ہسٹوریوگرافی ہے جہاں آٹومنز, کیونکہ جب آٹومنز کا 13 سینچری کے اندر یا 14ویں صدی کے شروع میں جب آٹومنز کی ابھی اسٹرگل جاری تھی, اور یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ آٹومنز کی جو اسٹرگل ہے وہ کوئی صرف تاتاریوں کے خلاف, بلکہ تاتاریوں کے خلاف تو آٹومنز کی اسٹرگل ہے ہی نہیں, کوئی ان کی صرف بائزنٹائن کرسچنز کے خلاف ہی ان کی اسٹرگل نہیں ہے, ان کی اسٹرگل مسلم ایمریٹس کے خلاف بھی. اگر ویسٹ میں ان کے کرسچن ہیں تو ایسٹ میں جتنی ایمریٹس کے ساتھ ان کی لڑائی ہوتی رہتی ہے مسلسل, وہ ساری پرانی مسلم ایمریٹس ہیں. منگولوں نے اسلام قبول کر لیا ہے, ان کے ساتھ ان کی مسلسل جنگ و جدل ہو رہی ہے. اور کرسچن نسبتاً کمزور ایڈورسریز ہیں جو مسلم ایمریٹس ایسٹ میں ایگزسٹ کرتی ہیں, خاص کر کے جو پرشنز ہیں جو اوپر ایگزسٹ کرتے ہیں, وہ خاصے تگڑے اور خاصے مضبوط ہیں. اور 1402 میں جب تیمرلین کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے بایزد یلدرم کے, جو پہلے باقاعدہ آٹومن سلطان ہیں, تو بایزد یلدرم کو خوفناک شکست ہوتی ہے, اور ایک ہی دن میں 70,000 ترک اور یورپینز جو سپاہی ہیں آٹومنز کے, وہ ایک دن میں مارے جاتے ہیں. اور پھر بایزد, ایک روایت یہ کہتی ہے, کنٹروورشل ہے, لیکن بایزد یلدرم کو تیمور لین نے, جو خود ایک بڑا خونخوار مسلمان منگول ہے, سینٹرل ایشین وار لارڈ ہے, وہ بایزد یلدرم کو ایک پنجرے میں بند کر دیتا ہے, اور بایزد یلدرم جو ہے بہت ہی ایک انسینٹی کی ڈیتھ اس کی ہوتی. تو بایزد یلدرم کی ڈیتھ کے بعد آٹومنز جو ہیں وہ خاصی انسٹیبل رہتے ہیں اگلے 20-25 برس تک. پھر جب سٹیبلٹی آتی ہے 1430 کے بعد, جب وہ واقعی ان کے قدم مستحکم ہو جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایسٹ میں اپنے مسلم نیبرز کے ساتھ کیسے ریلیشن شپ بلڈ اپ کر رہے ہیں, تب ایک ریورس انجینئرنگ یا ریورس ہسٹوریوگرافی جو ہے وہ شروع کرتے ہیں, جس میں کچھ پہلی دفعہ ان کیریکٹرز کا ذکر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. اب آ جاتے ہیں بات فاسٹ فورورڈ کے سیکنڈ جو ریویژنسٹ ہسٹوریوگرافی ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے 21 سینچری کے اندر, جب AKP کی پارٹی زور پکڑتی ہے رجب طیب ایردوغان کی, اور وہ کیمالسٹ اسٹیٹ کو ریوائز کرنا چاہتے ہیں, ترکی کو ریڈیفائن کرنا چاہتے ہیں, اس کے سیکولر جو ٹریڈیشنز 1921 کے بعد سے تھے انہیں ختم کر کے اسے سلطنت عثمانیہ سے, اس کی اسلامی تاریخ سے جوڑنا چاہتے ہیں. تو وہ بہت سی پرانی چیزوں کو نکالتے ہیں, ایک ہسٹوریکل ریکنسٹرکشن کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیریکٹرز جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ارطغرل کی سیریز میں آپ کے سامنے آتے ہیں, جو کہ ایک ٹرکی کی جو گورنمنٹ اور اسٹیٹ ہے, یہ اس کا ایک آفیشیل نیریٹو ہے جسے اسٹیٹ براڈ کاسٹر نے بنایا. 2001 میں ویکیپیڈیا بنا. 2003 میں پہلی انٹری جب ارطغرل پہ ڈلی تو وہ صرف 2 لائنوں کی انٹری تھی, جس میں صرف یہ لکھا تھا کہ ارطغرل عثمان غازی کا باپ تھا جس کی ڈیتھ پتہ نہیں کب ہوئی, اور صرف یہ 300 بائٹ کی انٹری تھی. 2015 کے جنوری میں جب ارطغرل کی سیریز لانچ ہو گئی, 2014 میں لانچ ہو گئی TRT کی, تو یہ انٹری بڑھ کے 3-4 ہزار بائٹس کی بن گئی, اور اس میں کئی پیراگراف ایڈ ہو گئے. آج کی انٹری جو ہے وہ 7-8 ہزار بائٹس کی ہے, اور اس میں درجنوں پیراگراف ہیں, بہت سے ریفرنسز لگے. یہ لیکن زیادہ تر جو ہسٹوریوگرافی ہے وہ اس سیریز کی ریسرچ میں سے پیدا ہوئی ہے, یہ ایز سچ جو ہے انڈیپینڈنٹ ہسٹوریوگرافی نہیں ہے.
میں کنکلوڈ یہ کرتا ہوں کیا کہ میں آپ کے کامنٹس پڑھوں گا کہ اس پہ کیا رد عمل اور ریئیکشن آپ کا ہے. اگر تو کوئی اسے ہیری پاٹر کی طرح انجوائے کر رہا ہے, اگر تو کوئی اسے لارڈ آف دی رنگس کی طرح دیکھ رہا ہے, اگر کوئی اسے گیم آف تھرونس کی طرح انٹرٹینمنٹ سمجھ کے انجوائے کرتا ہے, آئیڈینٹیفائی بھی کر لیتا ہے, وہ ٹھیک ہے. لیکن پھر یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ جو اینگن التان دوزیاتن ہے یا جو ایزرا بلیش ہے, انہوں نے اس قسم کے کپڑے کیوں پہنے ہیں, یہ کتے کو گود میں کیوں بٹھایا ہوا ہے, ہمیں بڑی مایوسی ہوئی ہے, یا اس کے ساتھ جو خاص قسم کا جذباتی ہیجان پیدا ہو گیا ہے, یہ خاصی خطرناک صورتحال ہے. آئی ریسٹ مائی کیس اوور ہیئر. تھینک یو سو مچ.